السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: دنیا کی ابتدا کس طرح ہوئی ہے نا، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ دنیا کی ابتدا کس طرح سے ہوئی؟ تو جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، مٹی کو دریا کی جھاگ سے بنایا، جھاگ کو موجوں سے بنایا اور موجوں کو پانی سے بنایا۔ اس طرح دنیا کی ابتدا ہوئی ہے نا۔ اب دیکھیے سوال ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا انسان کون ہے؟ جواب ہے، حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان ہیں جو تمام انسانوں کے باپ ہیں، اور یہی سب سے پہلے نبی اور رسول بھی ہیں جو دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صاحب شریعت اور صاحب کتاب ہیں۔ اس اعتبار سے دنیا کا سب سے پہلا انسان موحد مسلمان ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہے، دنیا کے پوری دنیا کا باپ، ہم سب کا باپ۔ اب دیکھیے یہ پھر سوال ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے نا؟ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ جواب ہے کہ رسول جو ہے صاحب شریعت اور صاحب کتاب ہوتا ہے، اور نبی جو ہے، نبی رسول کے زمانے میں ان کی دین اور شریعت کا مبلغ بن کر آتا ہے۔ پھر سوال ہے کہ رسولوں کی کل تعداد کتنی تعداد ہے نا؟ اب یہاں پر ہے کہ جواب مفسرین، محدثین اور فقہا کے قول کے مطابق رسولوں کی تعداد جو ہے 313 ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی تعداد کی مناسبت میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ بدر میں اپنے جاں نثاروں کے ساتھ آئے تھے، یعنی جنگ بدر میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم جو ہے 313 کے ساتھ جو ہے جنگ بدر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم تشریف لائے تھے، ہے نا۔ اب دیکھیں سوال، اہل عرب کے لیے رسولوں اور نبیوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو جواب ہے، سرزمین عرب میں کل 7 پیغمبر تشریف لائے ہیں۔ عرب میں، یعنی عرب کی سرزمین پر 7 پیغمبر تشریف لائے۔ پہلا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرا حضرت اسماعیل علیہ السلام، تیسرا حضرت ہود علیہ السلام، چوتھا حضرت لوط علیہ السلام، پانچواں حضرت صالح علیہ السلام، اور چھٹا حضرت شیس علیہ السلام، اور ساتویں جو ہے ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے عرب کی سرزمین پر، ٹھیک ہے۔ اور پھر سوال ہے کہ تمام انبیاء کرام کا دین کیا تھا؟ تو جواب ہے کہ سرکاری دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے زمانے کے مطابق، فرمان کے مطابق سب کا دین اسلام ہی ہے، البتہ شریعت الگ الگ ہے نا۔ اب دیکھیں یہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے فرمان کے مطابق جو ہے نا، جو ہے سب کا دین اسلام ہی ہے، البتہ جو ہے شریعتیں الگ الگ ہیں، شریعت جو ہے الگ الگ ہیں۔ لفظ شریعت شرع سے بنا ہے، اس کے معنی پختہ سڑک کے ہوتے ہیں۔ جو رسول اللہ کا پیغام جس انداز و اسلوب سے بندوں تک پہنچایا، وہ انداز دعوت و اسلوب بیان اس رسول کی شریعت بن گئی نا۔ اور پھر ہے اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے نا؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی دیر بات ہو جائے تو دیکھیں اسلام اور ایمان کیا ہے نا۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جواب، کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، ہے نا، کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اور صاحب استطاعت ہو تو حج کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مال و دولت سے نوازائے تو حج بھی کریں، یہ اسلام ہے نا۔ یہ جو ہے اسلام ہے، کون کون؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمل صالح، یہ اسلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر، اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر اور آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر مکمل یقین رکھنا، یہ ایمان ہے۔ اور سچ جو یہ پوچھو
تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ایمان ہیں، اور صرف ایمان ہی نہیں بلکہ جانی ایمان ہے۔ حضور کی تعظیم و ادب اور آپ سے عشق و محبت ہی ایمان ہے۔ ایمان اصل ہے، اعمال اس کی فرع، ایمان جڑ ہے، اعمال اس کی شاخیں ہیں۔ جس طرح کسی درخت کی جڑ کو کاٹ دینے سے اس کی شاخیں خود بخود مرجھا جاتی ہے، بالکل اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ادنا سی گستاخی اعمال کی کھیتی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ایمان کی بنیاد خوش عقیدگی پر ہے۔ اگر عقیدہ بگڑ گیا تو تمام اعمال برباد بیکار ہیں۔ اسی لیے اعمال سے زیادہ عقیدے کی اصلاح و درستگی ضروری ہے، اور مدارج نجات بھی ایمان ہی پر ہے، عمل پہ نہیں۔ لوگ ایمان کی وجہ سے جنت میں جائیں گے اور درجے ان کے اعمال کے مطابق بلند کیے جائیں گے۔ سمجھ گئے؟ اب اس کے آگے کل بات ہوگی۔ فقط السلام علیکم۔